ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار، ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی، بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا، جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لادخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کا قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتحا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، اگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا اے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا،
علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے. علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے. ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی. میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا. آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا, میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں, کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں, اب میں نوکر ہوں, اب مجھے اپنی نہیں کرنی, بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا امر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. 3 بر اعظم پر جس کا امر چلتا ہے, 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے. اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں, میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے, بو آتی ہے. عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا, لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک عورت آئی, عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں. آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے, پرانا سا. سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے, یہ مجھے کیا آباد کرے گا. جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوٹ کو ٹھیک کر رہی. ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے. کہنے لگی یہ امیر, انہوں نے کہا ہاں, یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے ہیں, ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے. کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں, تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے. کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے, تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے, تو اس سے پردہ کر لینا. تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خان ہے, یہی تو آج تو کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے, ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک تو یہ تو نوکر ہے, اس سے پردہ کرو. وہ کہتے نہیں یہی تو میرا خامد ہے, یہی تو میرا خامد ہے. اور اللہ نے رتبہ کیا دیا, جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا. پرچے کو اٹھایا گیا, اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. میرے بھائیوں, ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں. ابو لہب اٹکا, علی جھکے. آپ نے خوشخبری دی, یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی. اے علی خوش ہو جا, راضی ہو جا, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا. درجے طے ہو رہے ہیں, یا طلحہ تو یا زبیر. طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں, مانتے ہیں. یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریًا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر, جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے, میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا, ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. میرے بھائیوں, جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی, جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت, امن, چین, سکون نہ ملک میں, نہ مال میں, نہ دنیا کے عہدوں میں, صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے. آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے, میری امت کو سلامتی سے پار کر دے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست, ارے میرے بھائی, تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا,
اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے, کسی کی قبر کہیں بنے, کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے, یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو, بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں, ہم عام پر قربان ہوں گے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی. طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے, ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے, ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں, تیروں پر تیر لگ رہے ہیں. ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے, لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے. میرے بھائیوں اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے. آپ درد لے کر آئے, غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں. ایک ایک کی منت, اللہ اکبر, کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کی میدان میں. او تروز اور مسلسل پریشانیاں یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا, پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے, حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئے. پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا, حضور کے پکے دشمن, لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی. ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے. فوراً عباس کو بھیجا, نوکر تھا, انگور رکھے پلیٹ میں, کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو. جب انگور آپ کے سامنے آئے میرے بھائیوں کیا درد تھا حضور کو. آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. وما ادراک ما یونس بن متہ, کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا, آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ نے انگور نوش فرمائے. عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا, یہ بھی بے دین ہو گیا. جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں, اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں, اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی. انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی, یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے. میرے بھائیوں اور دوستوں, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے, اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا. آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے, تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے, کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے, میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے. حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ. ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے, پر
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اب میرے بھائیو، یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا۔ آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا۔ ارے میرے بھائیو، اس امتحان کی تیاری کر لو۔ ارے میرے دوستو، دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے۔ اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے، سامنے دوزخ چیخ رہی ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم، اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے۔ فینظر اشأم منہ، ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے، ریل۔ فینظر بین یدیہ، آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے، دہک رہی، اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ دل کے بھید اللہ جانتا ہے۔ آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے، رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے، دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے۔ آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا، آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے، آج اس میں کوئی غار نہیں، کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے، جس میں چھپ سکے۔ آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں سوال کرنے والا، تو جواب دینے والا۔ آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، اے انسان تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، مال دیا، آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے۔ کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جمع کر کے آیا، پیچھے رکھ کے آیا، اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، تیرے پاس کچھ نہیں لایا، اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں۔ فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمت، نا نا نا، وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے، اس وقت کیا لایا ہے۔ یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا۔ ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہمارے اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے۔ ارے میرے بھائی، حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں، حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی۔ اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو۔ فوجد الجدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا فكتب اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر، یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے،
خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں، میرے پاس بھی حکم ہے تیرے پاس بھی حکم ہے، میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے۔ اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں، تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی، میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں۔ اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں۔ ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی، کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی، میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے۔ 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے، اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، البدایہ والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت، حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 میں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا لو، آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15 میں بن جاؤ 14 اور لے لو، 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے۔ یا اہل الخندق الموا الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500، اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سرپٹ، ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا۔ جب بھاگے سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی، برما کدر نہیں فرمایا، برما، ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدر بڑی ہانڈی ہوتی ہے، دیگ کو کدر کہتے ہیں، دیگ کو برما کہتے ہیں، ہانڈی چھوٹی۔ تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا؟ کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا، آؤ بھائی بیٹھو، اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی کھانا کھا گیا، اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے، اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔
جب سب فارغ ہو گئے آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہا یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو، دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہا میرے لیے جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھ اٹھے، اے اللہ پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال، انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتی چلے جاتی، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، آؤ بھائی کھاؤ، 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، انہوں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہی کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا، جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی، اور 1500 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ یہ برکتیں اللہ اتار دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی، میں نے کہا اللہ کی قسم ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے۔ ہاں حضرت کو گھر میں لے جاؤ برکت ہو جائے گی، ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے۔ بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی۔ میں نے کہا نہیں تم تو چلو، میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان، ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم اللہ پال کے دکھا دے گا۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے۔ میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا۔ بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا، میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں، 40 برس تک بٹھا کے کھلایا، اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا۔ اللہ قادر، مطلق قادر، جنت میں لے جا کر کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھروں کا تھا کوئی نہ، کہنے لگے کیا کروں، کہاں سر چھپاؤں، بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی، دیکھا تو ایک غار تھا، غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا، اوہو فضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا، سینہ گھٹ گیا، ضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا، فوراً وہی آگے، اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے؟ وَلَأُزَوِّجَنَّكَ 4 آلاف حورا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ، گھبرا نہیں، جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ جو رب 1000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے، 50 برس بھی کھلا سکتا ہے، 60 برس بھی کھلا سکتا ہے، 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے، اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا۔ اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد، مائدۃ الخلد بچھے گا، اللہ اپنے پاس بلائے گا، ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار
ولا اشجار ولا ثمار انما ہے قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے، نہ اس میں حوریں ہیں، نہ اس میں محلات ہیں، نہ اس میں درخت ہیں، نہ اس میں پھل ہیں، نہ اس میں نہریں ہیں، تو کیا ہے؟ ایک میدان. ان للہ وادیا، اللہ کی